میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کو نماز سے شغف نہیں، تعلق نہیں، جن کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، لیکن اکثر میجورٹی ہماری الحمدللہ رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے مسجدوں کو زینت کے طور پر اپنی عبادتوں سے سجایا ہے، کیا یہ رمضان کی چینجنگ نہیں ہے؟ یہ رمضان کا انقلاب نہیں ہے؟ کیا یہ رمضان کے بدلنے والے حالات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے وہ قوت پیدا کر کے دیتا ہے رمضان کہ ہم 20 رکعت تک بھی پیچھے کھڑے رہتے ہیں؟ میں محسوس کرتا ہوں، آپ کی مسجد میں تو جانتے ہیں آپ دو یہاں پر امام ہوتے ہیں تراویح کے لیے۔ میں برسوں سے الحمدللہ، اب یہ شاید 20واں سال ہوگا میری تراویح کا، انشاءاللہ رب ذوالجلال زندگی کے آخر سانس تک مجھے قرآن پاک کے ساتھ شغف اور تراویح کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے محسوس کیا تھا تقریباً 18 سال تک میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ایک رکعت بھی۔ میں 20 پڑھاتا ہوں تو پڑھاؤں گا، میں نے کبھی شیئر نہیں کیا تھا، اور پڑھانے کے وقت کبھی اندازہ نہیں ہوتا پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے مسلح کی فکر ہے، ایک حافظ قرآن کو کئی چیزوں کی توجہ دینی رہتی ہے، رکعتوں کو بھی دماغ میں رکھنا ہے، قرآن کے صفحات کو بھی، آیتوں کو بھی، اور اس کے علاوہ وقت کا خیال رکھنا ہے، اور پھر تجوید کا خیال رکھنا ہے، اور پھر ایک آیت ادھر سے ادھر مل نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری میں سجدوں کے بعد بھول نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب کون سی رکعت میں ہیں ہم، سجدے میں جانے کے بعد پہلی میں ہے کہ دوسری میں، یہ تمام چیزوں کے خیال میں پیچھے کا خیال آتا نہیں ہے، کتنے لوگ کھڑے ہیں، کس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کون اش اش کر رہا ہے، اس کا خیال ایک حافظ قرآن کو نہیں آتا، لیکن سننے کو ملتا ہے، کچھ لوگ پریشان، کچھ لوگ تعریف، بہرحال۔ لیکن اب احساس ہونے لگا جب یہاں میں نے تراویح پڑھایا، 10 مولانا پڑھاتے ہیں، 10 میں پڑھاتا ہوں، تب اندازہ ہونے لگا کہ پیچھے کھڑے ہونے کا بھی ایک الگ علم ہوتا ہے، پیچھے کھڑے ہونے کا ایک الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ پڑھانے کے وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا، پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے میں ایک الگ اندازہ ہوتا ہے کہ خاموش اتنی دیر تک کھڑا ہونا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ تب پھر احساس ہوا اتنے سالوں تک جو ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں یہ اپنے سے پڑھ نہیں رہے ہیں، رمضان انہیں کھڑا کر کے رکھا ہے۔ رمضان کا یہ احسان ہے کہ ان کے اندر اکتاہٹ کو ختم کرتا ہے، ملال کو ختم کرتا ہے، بے چینی اور بیزارگی کو نکال دیتا ہے۔ باقی دنوں میں کھڑے ہو کر کے دکھاؤ، کوئی 20 رکعت کیا 4 رکعت میں مسجدوں کی صفیں خالی ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس پاکیزہ مہینے کی ہر ساعت اور ہر لمحہ ہمیں مولا سے قریب کرنے والے راستے دکھاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مسائل جتنے رمضان میں پوچھے جاتے ہیں دوسرے دنوں میں نہیں پوچھے جاتے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ اے محبوب، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہمارا مولا ہے کہاں، کہ چند صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے۔ یہی اسی صفحے میں قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی میں یہ آیت بھی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عبادی عنی فانی قریب، یعنی اے محبوب آپ سے میرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں۔ یہ سوال کب آیا تھا جانتے ہیں آپ صحابہ کرام؟ یہ رمضان کے موقع پر۔ ظاہر سی بات ہے ایک طلب ہوتی ہے بندے کو کہ میرا مولا ہے کہاں، یہ بندہ پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ تب رب نے بھی جواب کیا دیا، اے محبوب ان سے فرما دیں فانی قریب، میں بہت قریب ہوں تم سے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب تم مجھ سے بات کرتے ہو میں تمہارا جواب بھی دیتا ہوں۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تم مجھی کو پکارو اور مجھ پر ہی یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو میں نے شاید وہ حدیث بھی بتائی، جب بندہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے مولا تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ تلاوت میں مشغول ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا جز، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے، رب کی طرف سے جواب آتا ہے۔ فرشتوں کو مولا مخاطب کر کے فرماتا ہے حمیدنی عبدی، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ الرحمن الرحیم، جب بندہ رحمان اور رحیم کہتا ہے اسے مولا فرماتا ہے اثنانی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بندے کی زبان سے نکلا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے مجدنی عبدی، فرشتے دیکھو میرا بندہ مجھے بزرگ کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے برتر کہہ رہا ہے، عظیم کہہ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہر آیت پر جواب ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری سماعت رب ذوالجلال کی نداؤں کو سن نہیں پاتی۔ اللہ عز و جل کے حضور موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اے مولا تجھے پکارنے والے ہر طرح کے ہیں،
अच्छे लोग भी पुकारते हैं, बुरे लोग भी पुकारते हैं, गुनहगार भी पुकारते हैं, परहेजगार भी पुकारते हैं, क्या तू सबका जवाब देता है? कहा हां मूसा, मैं हर बंदे की पुकार का जवाब देता हूं। कैसे देता है मौला? रब फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझसे कहता है या रब्बी, ऐ मेरे पालने वाले रब, मैं उससे कहता हूं। गुनहगार बंदा भी पुकारता है, नेक भी। जब नेक बंदा मुझसे ये कहता है, मैं उसके जवाब में कहता हूं लब्बैक या अब्दी, ऐ बंदे बोल मैं हाजिर हूं, तुझे क्या चाहिए? लब्बैक का मतलब होता है मैं हाजिर हूं। तो रब ताला बंदे से ये कह रहा है मैं हाजिर हूं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, आपने अर्ज किया मौला, जब गुनहगार पुकारता है तब भी तू जवाब देता है? यानी मौला ताला की तरफ से इरशाद हुआ, हाँ मूसा, जब एक गुनहगार पुकारता है या रब्बी, तो जवाब में 70 बार मैं कहता हूं लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। 70 बार एक गुनहगार के पुकारने पर, और नेक बंदे को सिर्फ एक ही बार जवाब आता है। रब ताला फरमाता है, हाँ मूसा, नेक बंदा जब पुकारता है उसे अपनी नेकियों पर भरोसा होता है, वो वसीले में अपने अमाल पेश करता है, उसके पास नमाजें हैं, रोजे हैं, बहुत कुछ है। लेकिन गुनहगार जो पुकारता है सिर्फ मेरे भरोसे पे पुकारता है, सिर्फ मेरी रहमत पर उसे यकीन होता है, बाकी उसके पास अमाल नहीं होते। तो जिसने मेरी जात पर कमाल का यकीन किया, मैं उसके लिए इतनी मर्तबा जवाब देता हूं। मेरे अजीजों, ये पाक महीना करीब करने वाला महीना है, जो हम बिछड़े हुए होते हैं। क्या आपने रमजान की रातों में नहीं देखा, कुरान की तिलावत हमारे आंखों से आंसू भी ले आती है। कुरान की तिलावत हम पूरे साल भर रमजान के अलावा महीनों में करते हैं, लेकिन वो कैफियत तारी नहीं होती जो तरावी में कुरान पढ़ते पढ़ते आंखें डबडबा जाती हैं। बहुतों को मैंने देखा, कुरान अगरचे समझ में नहीं आता है, लेकिन आयतें पूरे जिस्मों में हमारे मशायर को झिझोड़ देती हैं, हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं, सिर्फ इस एहसास के साथ कि ये जो मुसल्ले पर सुनाया जा रहा है मेरे पालने वाले खुदा का कलाम है। वो रूह में उतरता है, वो कल्ब में उतरता है। इस पाकीज़ा महीने की आमद से पहले मेरे अजीजों, जब आपको ये तमाम चीजें बता दी गई कि तुम्हें रब ताला से करीब करने वाला महीना आ रहा है, तो अब तैयारियां इसी अंदाज की करो। राशन तुम्हारे घर में लाना ये मौला तबारक व तआला के फजल व करम से है। वो रिज्क के दरवाजे बेहिसाब खोलता है, तुम उसकी फिक्र ना करो। वो तमाम चीजों के ख्यालात के लिए तुम्हें रमजान नहीं दिया गया। तुम जितना हो सकता है अपने जाहिर और बातिन को सजाने में लग जाओ। मेरा चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौला का पाक महीना, उसका पाकीज़ा मेहमान आ रहा है, मेरे चेहरे को तो देखेगा रमजान। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान मुझ पर लानत बरसा कर चला जाए। ये पूरा महीना, पूरे 30 दिनों तक मेरे चेहरे पर लानत न भेजे, मैं ठीक ठाक कर लूं, मेरे कपड़े सलीके के नहीं हैं, सतर दिखाकर हराम कारियों में मुब्तला रहता हूं, कहीं ये पाकीज़ा महीना देख करके अपना मुंह ना छुपा ले। हम यहां दुनिया में अच्छे लोगों के सामने फटे कपड़े पहनकर जाने में शर्म महसूस करते हैं। अल्लाह का मेहमान जब आए तो क्या हम बेसतर होकर उसके सामने रहें? वो अगर मौला के हुजूर जाकर शिकायत करे कि ऐ कदीर और जब्बार खुदा, फला बंदे के घर भी गया था लेकिन वो हमेशा नंगा नजर आया है, वो हमेशा हराम कारियों में मुलविस नजर आया है। मेरे अजीजों, हमें सलीका अपने जाहिर का भी तरतीब देना है और हमारे बातिन को भी इसी तरह। घर की खवातीन, बच्चियां भी रमजान की तैयारियों में लग जाएं, अपने बच्चों को भी तैयारी के लिए ऐसे उनके दिमाग को, जहन को तैयार करें कि उनके दिलों में लगने लगे कि कोई बारवाब शख्सियत हमारे घर आने वाली है, कोई हैबत वाली चीज हमारे घर आने वाली है। और बचपन से यही होता था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपने छोटे नन्हे बच्चों को, जबकि रोजा फर्ज नहीं है उन पर, बालिग होने के बाद रोजा फर्ज होता है, लेकिन 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे रोजा रखते रहे। बुजुर्गाने दीन ने उसकी आदत उन्हें डाली सिर्फ इसलिए कि जहन में उनकी ऐसी तस्वीर बिठाई जाए कि रमजान के आते ही उनके खतो खाल बदल जाएं। जिंदगी में हमने आज भी देखा है, हमें बचपन में जो बताया गया था बुजुर्गों के जरिए से, हमारे वालिदैन के जरिए से, उसका असर आज भी होता है।